کے اندر انہوں نے اپنے مرید کو عجیب بات لکھی ہے کہ بیٹا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ پورے سال جتنی نعمتیں نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر، جتنی برکتیں نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر، وہ اس رمضان کے مہینے میں نازل کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ان برکتوں کے لیے منبع ہے، مجموعہ ہے۔ اسی کے واسطے سے پورے مہینے میں کسی کو اولاد ملنی ہے، کسی کو خوشی ملنی ہے، کسی کو مال ملنا ہے، کسی کو زندگانی ملنی ہے، کسی کو صحت ملنی ہے، اس سب کا فیصلہ اس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے عجیب بات بولی کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر اللہ سے دوستی لگا لی، اللہ کے ساتھ جو ناراضگی ہے وہ ختم کر لی، اللہ کے ساتھ دوستی یاری یارانہ لگا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو انشاءاللہ پورا سال ہی اللہ سے دوستی لگی رہے گی۔ اور اگر اس مہینے میں بھی اللہ کو ناراض کیے رکھا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، اللہ کا باغی بنتا رہا، تو پورا سال اللہ کے ساتھ تیرا جھگڑا چلتا رہے گا۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے، ایک حدیث کے اندر ترمذی کی روایت ہے کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ ولم یغفر، خدا ذلیل و خوار کرے، اس شخص کی ناک خاک آلود کرے، یعنی اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، کہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر ایسا گزر گیا کہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر چڑھ رہے اور آمین آمین کہہ رہے، 3 دفعہ آمین کر۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ دعا یا بدعا جو بھی آپ کے کہ بعدا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، خدا تباہ و برباد کرے۔ اب بعودہ کا ترجمہ اردو میں کیا بن سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں، ذلیل و خوار بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور بھی کر سکتے ہیں، رسوا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جتنی سخت سے سخت آپ اس کا ترجمہ کر سکیں وہ سب اس کا کرا سکتے ہیں کہ تباہ و برباد و شخص ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، اللہ کی رحمت صبح شام نازل ہو رہی ہے، شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اگر اب بھی اللہ کے ساتھ انس نہ ہو، ابھی بھی اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں پھر تراویح کے اندر، تراویح آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے۔ اب ایک فتنہ یہ آیا ہے کہ تراویح ہی کس طرح سے منکر ہو کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں، حالانکہ تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح پر پوری امت کا اجماع ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، کھڑا ہو کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے یہاں قیام سے مراد 2 چیزیں لی ہیں، ایک تراویح کی نماز اور دوسری تہجد کی نماز۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لكم قیامه فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے تم پر فرض کیے اور میں یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے تم پر اس رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کو سنت کیا۔ سنت قیام مراد تراویح کی نماز۔ فرمایا اب جو رمضان کا مہینے میں روزہ رکھے اور پھر تراویح، اگر قیام کا معنی جیسے علماء کہتے ہیں تراویح لے لے جو سنت ہے، اس تراویح کو پڑھے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و صاف نکلا تھا۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے تراویح کے اندر پھر اللہ کا قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پاک پیغمبر کے حدیث ہے الف لام میم، ہم اسے ایک حرف سمجھتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو گویا ایک الف لام میم پر 30 نیکیاں آپ کو ملی۔ اب پورے قرآن میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ 3 لاکھ کم و بیش، 3 لاکھ سے اوپر میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ 3,04,740 حروف ہے،
بعض نے کہا کہ 3,40,740 حروف ہے، بعض نے کہا کہ 3,23,000 کچھ اوپر حروف ہے، لیکن 3 لاکھ پر سب کے اتفاق ہے کہ کم سے کم حروف بھی 3 لاکھ ہیں۔ تو اگر 3 لاکھ کو آپ 10 سے ضرب دیں تو یہ 30 لاکھ بن جاتی، جیسے کہ مولانا نے فرمایا۔ اور پھر آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم، مشکات صاحب مشکات اس کو نقل کیا بخاری مسلم کے حوالے سے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 درجہ ضعف، ہر بنی آدم جو نیکی کرتا ہے تو وہ ایک نیکی پھر 10 سے لے کر 700 درجے تک چلی جاتی ہے۔ تو 30 لاکھ کو جب آپ 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کروڑوں میں چلی جائے گی، اور پھر جب 700 سے ضرب دیں گے، میں نے ایک دفعہ موبائل میں ایسا کیا تو موبائل جا کر جواب دے دیا کہ میرے پاس اس کی اتحادی کی کتنی بنتی ہے، یہ پھر کمپیوٹر سے اس کے ساتھ کتاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے تراویح کی، اتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے قرآن کی اسی برکت، اسی نیکی کی وجہ سے تمام امت کا یہ معمول ہے کہ وہ قرآن کو ہمیشہ اپنی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے میں، ہم تو تراویح کے اندر ایک موقع ملتا ہے اور مولوی صاحب کبھی 1 پارہ، کبھی 2 پارہ، کبھی 3 پارے پڑھ لیتے ہیں، عموماً 1 پارہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ 27-29 کو ختم ہوتا ہے، تو اس میں بھی تھک جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ اسلاف کو دیکھیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کا کتنا ذوق رکھتے تھے۔ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا، صحیح حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رمضان کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے 1 رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھ لی۔ میں نے کہا ابھی رکوع کریں گے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں نے کہا ابھی کہیں جا کے رکوع کریں گے، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء بھی پوری پڑھ لی، یہ کئی 5 پاروں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کہ یہاں 2 رکعت پورے ہونے کو تھے اور یہاں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان شروع ہونے والی تھی۔ 2 رکعتوں میں پوری رات 2 رکعتوں میں، تبھی تو آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے، تو کس سیرت میں آتا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ سیر اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی نے ان کا واقعہ لکھا ہے، مشہور تابعی فرماتے رمضان سے پہلے ہی 1 ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو شروع کے 20 دنوں میں ہر 3 دنوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے میں ہر دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اکبر، آپ سب نے ان کا نام سنا ہے، ان کی حدیث کی کتاب اور تاریخ کی کتابیں، بڑا کام ان کا حدیث پر۔ اس سب کے بعد بھی امام بخاری کا حال یہ تھا رمضان کے اندر کہ صبح الگ 1 پارہ قرآن پڑھتے تھے، پھر تراویح کے اندر الگ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر قرآن سنتے تھے، پھر جب تراویح سے فارغ ہوتے تھے تو پوری رات 10-10 کر کے 3 راتوں میں الگ سے دوبارہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں، ان کا تو قول ملتا ہے کہ انا اختم فی رمضان القرآن 60 مرہ، میں رمضان کے اندر قرآن 60 دفعہ ختم کرتا ہوں، گویا ایک دن میں 2 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے امام گزرے ہیں، یا آج جتنے مسائل آپ کو علماء بتاتے ہیں یہ انہی امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے نکال کر ہمارے سامنے رکھی۔ نور افندی الدر المنتظم کے اندر لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے قرآن و حدیث سے 22.5 لاکھ مسائل کا استنباط کیا۔ 22.5 لاکھ مسائل، کتنی آسانی ہوگی۔ ابھی آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیا ہے، مجھے قرآن تلاش کرنا پڑتا، حدیث تلاش کرنا پڑتا، بہت ساری۔ خدا کروڑ رحمت کرے امام حنیفہ پر، کتنی آسانی کر دی، مسائل نکال کر کتاب میں لکھ کر دے دی، بھئی یہیں سے کچھ دیکھنا آسان ہوگا۔ اس سب کے بعد بھی اللہ اکبر، تہذیب الکمال کے اندر امام مزی ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے تو جس جگہ جس مقام پر فوت ہوئے اس مقام پر انہوں نے 70,000 دفعہ قرآن کا ختم کیا تھا۔ ایسے لوگ تھے اور ایسے قرآن کے شوقین۔ ابھی حال کے امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، مدینے کے مشہور امام گزرے، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزرے، صبح سے لے کر شام حدیث پڑھتے تھے، لیکن جیسی رمضان کا مہینہ آتا تھا سب درس بند ہو جاتے تھے، سب سبق بند، طلباء کو چھٹی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ کا قرآن، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے۔ آپ حال کے ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، حضرت امام گنگوہی رحمہ اللہ، ہم نے اپنے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان
حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے خود یہ سنا دور حدیث والے صاحب، اور پھر میں ان کی اولاد سے تصدیق بھی کی۔ یہ ہمارے کینٹ اسٹیشن کے امام تھے اور پاکستان چوک سے سائیکل پر آتے تھے۔ تو کہتے ہیں پاکستان چوک سے یہ کینٹ اسٹیشن سائیکل پر آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو آتے ہوئے بھی ایک پارہ پڑھتے تھے اور جاتے ہوئے بھی ایک پارہ پڑھتے تھے، تو 5 نمازوں میں 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے اور 3 دن میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو آگے جانے کی ترتیب ہے، خدا جانے کے دن کے اندر وہ کتنے ختم کیا کرتے۔ تو یہ قرآن کی برکات ہے کہ اتنا ہمارا اور آپ کا کیا ذوق ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، وہ تقریر کر رہا تھا کہ آپ اگر موبائل کھولیں تو موبائل کے اندر واٹس ایپ آتا ہے، تو اگر آپ واٹس ایپ سٹیٹس چیک کریں تو ہر ایک کے واٹس ایپ سٹیٹس پر 2 منٹ قبل وہ آن لائن ہوگا، بہت کوئی اگر دیر ہوگا تو 10 منٹ قبل وہ آن لائن ہوگا، یا 20 منٹ آدھا گھنٹہ، یعنی ہر وقت واٹس ایپ میں ہم آن لائن ہوتے چیک ہوتے ہیں، ہمارا وہاں سٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ کتنے منٹ پہلے آن لائن ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں پوچھو کہ آخری دفعہ قرآن کب اٹھایا تھا، آخری دفعہ کب پڑھا تھا، کتنے دن ہو گئے پڑھے ہوئے؟ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے۔ علامہ ساوی رحمہ اللہ نے جوہرۃ التوحید کے اندر کا واقعہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 99 دفعہ اللہ کی زیارت خواب کے اندر ہے۔ اللہ، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو پیر فقیر یہ کہے کہ میں نے دنیا میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، قیامت میں تمام مومنین اللہ کا دیدار کریں گے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جیسے 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھتے ہو نا، اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایسے قیامت میں اللہ کے رب اللہ کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو۔ اب وہ کیسے دیکھیں گے؟ وہ جب دیکھیں گے تو پھر، اور روزے دار کے تو ایسی خوشخبری ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک تو اس کو خوش ہوتا ہے جب اس کے سامنے افطار کا وقت ہوتا ہے اور وہ کھجور کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پورا دن بھوکا پیاسا تھا، اللہ نے مجھے رزق عطا کیا، میرا روزہ ہو گیا، خوشی ہوتی ہے کہ جب روزہ کھولتے ہیں۔ اور وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو دنیا میں کسی کو، ہاں یہ اختلاف ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آپ کو اللہ کو دیکھا تھا یا دیکھا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ معراج والی رات دیکھا تھا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے، یہ آخرت کی نعمت ہے۔ البتہ خواب میں دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا، خواب میں دیکھا، جیسے پاک پیغمبر کو، انبیاء کو، نیک لوگوں کو آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کا بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 99 دفعہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ جب 99 دفعہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور صبح اٹھے تو انہوں نے دل میں یہ تہیہ اور فیصلہ کیا کہ اب سبھی دفعہ اگر مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ، میں وہ کون سا عمل کروں، میں آیا اللہ تیرے راستے میں نکلوں، آیا میں نوافل پر زور دوں، ذکر و اذکار پر زور دوں، صدقہ خیرات پر زور دوں، میں وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو میں وہ کروں تو مجھے تیرا قرب حاصل۔ اللہ کا کرنا کہ سبھی دفعہ امام احمد بن حنبل کو اللہ کا دیدار میسر ہو۔ وعدے کے مطابق، ارادے کے مطابق خواب میں اللہ سے عرض کیا، اے اللہ بڑی برکتیں ہیں کہ تیرا دیدار بار بار خواب میں نصیب ہوتا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب کی بار اگر تیرا دیدار مجھے نصیب ہوگا تو میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تو مجھے وہ عمل تو بتا کہ جس کے ذریعے سے مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ میں کتنی ہزار نفلیں پڑھوں، کتنے چلے لگاؤں، کتنا ذکر اذکار کروں، کتنا جنگلوں میں گھوموں، کتنے صدقے خیرات کروں، مجھے بتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا امام احمد بن حنبل، اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو میری کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، میری کتاب کی تلاوت شروع کر دے، تجھے اس تلاوت سے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جب آپس میں کسی کے ساتھ بھی انسیت اور محبت پیدا کرنے کے نا گپ شپ لگانی پڑتی ہے۔ اب مولانا میرے ساتھ بیٹھے، میں بھی بیٹھوں، جب تک ہم گپ شپ نہیں شروع کریں گے ہم اجنبی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی جب آپ جاتے ہیں، نئے آدمی آپ کو ملتے ہیں، جب آپ ان سے ملیں گے، سلام کلام کریں گے، پوچھیں گے آل آوال پوچھیں گے کیا نام ہے، کدھر سے ہے، کس مقصد سے، تو باتوں میں پھر دوستی ہوگی اور دوستی سے محبت ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کی باتیں ہیں۔ جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، جس نے اللہ سے گفتگو کرنی ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے باتیں شروع ہو جائے گی، اللہ کی محبت دل میں بیٹھی گی اور دوستی ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے آگے عجیب و غریب سوال کیا، فرمایا اے اللہ، اگر قرآن پڑھنے سے تیرا قرب حاصل ہو تو آیا اس کو سمجھ کر پڑھوں یا بے سمجھے پڑھوں؟ جیسے ہمارے مدارس میں ترجمہ کروایا جاتا ہے،
یا ہماری مساجد کے اندر درس قرآن کروائے جاتے تو لوگ ان ترجمے میں آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے گاؤں دیہات والے ہوں گے نہ ان کو بیچاروں کو ترجمہ آتا ہے، نہ مسجد میسر ہوتی ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن ایسی برکت والی چیز ہے، سمجھ کر پڑھے تو بھی میرا قرب حاصل ہوگا، بے سمجھے پڑھے تا بھی میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتا ہماری والدہ صاحبہ اللہ ان کی زندگی میں خوب سے خوب برکتیں کرے، ان کی محنتیں ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے، وہ گاؤں دیہات کی عورت ہے، اس نے نہ مدرسہ دیکھا ہے نہ کہیں قرآن پڑھا تھا، لیکن ہم نے بچپن سے دیکھا تھا کہ قرآن کی بڑی وہ عاشقہ ہے۔ تو وہ قرآن کو پڑھنے آتا نہیں تھا تو وہ قرآن کھولتی تھی اور ہر آیت کے اوپر انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتی۔ جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے، اماں جان نے مدرسے میں داخل کیا کہ میرا ایک بٹا مولوی بن جائے، مجھے بھی ثواب ملے، ہم تو نہ پڑھ سکے۔ تو جب مدرسے میں داخل ہوا تو ایک دفعہ میری والدہ صاحبہ میرے پاس آئے گا، بیٹا اب تو مولوی بن گیا، کل کو لوگ کہیں گے کہ تو مولوی کی اماں ہے اور تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو میری تو عمر اتنی ہو گئی ہے، اگر میں قرآن پڑھنا سیکھ لوں تو آپ کی کیا رائے؟ میں نے کہا اماں آپ کی تو عمر بھی کافی ہوگی، گاؤں دیہات کی عورت ہو، لیکن آپ محنت کرو، اگر قرآن سیکھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں بھی سیکھا تو انشاءاللہ قیامت میں آپ کو شمار طلباء میں تو ہوگا، اللہ والوں میں تو ہوگا، آپ شروع کریں۔ ہماری والدہ صاحبہ کو اللہ خوب سے خوب برکتیں دے، اور انہوں نے قرآن شروع کیا اور 5 سال کی محنت کے بعد قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ لیکن میں آپ اس سے عجیب بات بتاتا ہوں، وہ جو قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا، وہ جو بے سمجھے قرآن بسم اللہ کہہ کے پڑھ رہی تھی، یہ اس کی برکت ہے کہ آج اس کا بیٹا یہاں بیٹھ کر آپ کو قرآن کے فضائل سنا رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، یہ اس بسم اللہ کی برکت ہے۔ اس لیے اس قرآن پڑھنے کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس قرآن کو پڑھنے کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس کا پڑھنا بھی بہت بڑی برکت ہے، اس کا دیکھنا بھی بہت بڑی برکت ہے۔ تو ایک تو پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، تہیہ کر لیں کیا میں نے روز ایک پارہ پڑھنا ہے۔ پہلے زمانے میں منزل، پھر جب تھوڑی سستی ہوئی تو علماء نے پھر پاروں کی ترتیب رکھی، پاروں کی، یہ اب 30 پارے پہلے سے تھے، نشانیاں نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیا پارہ شروع ہوتا ہے تو یا تو کالا رنگ لگا ہوتا ہے یا ایسا ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر پاروں کی ترتیب کر لی کہ اب مسلمان چونکہ تھوڑے سست ہو گئے تو چلو 30 دن میں پارہ ختم کر، پھر جب تھوڑی اور سستی ہوگی تو رکوع کی ترتیب ہوگی۔ تو اس سے آپ بھی پارے کی ترتیب ہے، آپ کی رکوع کی ترتیب ہے، اور تو کم سے کم 1-2 آیت اور کچھ نہیں، اتنا ہو کہ کم سے کم روز قرآن کو کھول کر اگر اپنی آنکھوں سے لگا لے تو اس کی بھی بڑی برکت ہوگی، اس کی بھی بڑی برکات آپ اپنی زندگانی میں محسوس کریں۔ تو ایک تو قرآن کی تلاوت کا یہ تہیہ کر لے کہ کوئی دن ہم نے دن میں ایک وقت مقرر کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا سے ادھر ہو جائے، ہم نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک آیت کا موقع مجھے کیوں نہ ملے، میں نے قرآن کی روز تلاوت کرنی۔ انشاءاللہ یہ ترتیب تو ہے، لیکن مزید بھی انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ، یہ سب ارادہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ دوسری بات وہ ہے قرآن پر عمل۔ دیکھیں پاکستان کا قانون ہے، قانون ہو کہ بھائی آپ نے کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنا، اگر آپ نے قتل کیا تو آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب میں اس کو روزانہ پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، قانون پڑھنا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، لیکن قانون پڑھ کر خدا نخواستہ میں جا کے کسی کو قتل کرتا اور حکومت بھی میرا کچھ نہ پوچھے تو مجھے بتائیں اس قانون کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ بنانا ریپبلک بن جائے گا، وہ ایک جنگل بن جائے گا، وہ ایک یعنی کیا اس کو بدامنی کا معاشرہ بن جائے گا۔ کہ قانون صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ عمل کے لیے تھا۔ یہ قانون حقیقتاً اصل میں فائدہ تب دے گا جب آپ اس پر عمل بھی کریں۔ تو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اس کو خوشی کرے گی۔ ہو شاخ نازک پر آشیاں وہ ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ جو شاخ نازک پر عورت تم نے آشیاں، اور پھر عجیب فارسی کا شاہ مجھے سن کے تھوڑے بہت ذہن میں آ رہے ہیں، اور ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مہجوری قرآن کو چھوڑ دیا اور گلا تقدیر سے کر رہا ہے کہ ہمارا تو تقدیر ہی ایسی ہے، ہمارا تو کوئی قسمت میں نہیں۔ تیری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن چھوڑ دے۔ اے چون شبنم برزمی افتادائی در بغل کتاب دری زندائی، اے دنیا میں شبنم کی طرح بکھرنے والے کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آ رہے، لوگ تجھے کچھ رہے ہیں، تیری اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا واحد رستہ تیرے بغل میں قرآن کی صورت میں زندہ کتاب ہے، لیکن تو اسے دیکھنے کو تیار نہیں، تو اس پر عمل کو تیار نہیں۔ ہمارے مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے تھے، مفسر قرآن، کہ
کہ لوگوں قرآن مردوں کی کتاب ہے، ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی۔ عجیب بات، کیا ہوا جی؟ بابا جی مر گیا، ختم کر لو جی۔ کیا ہوا جی؟ کا راستہ ہے، وہ کون سے راستے کے جس پر چل کر آپ رحمان کے ساتھ جا کے ملیں گے؟ وہ کون سے راستے کے جس پر چل کر جا کے شیطان کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ وہ کون سے راستے کے جس پر چل کر جنت میں ٹھکانہ بنے گا؟ وہ کون سے راستے کے جس پر چل کر جہنم میں ٹھکانہ بنے گا؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا، قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے قصے کیا تھے، نوح کے قصے کیا تھے، ابراہیم کے قصے کیا تھے، موسیٰ کے قصے کیا تھے، عیسیٰ کے قصے کیا تھے، محمد مصطفیٰ کے قصے، سورت سیرت کیا تھی، ان کو اللہ نے کیا نعمتیں دی تھی، کیوں دی تھی؟ اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا تھا تو کیوں بنایا تھا؟ اور اللہ نے اگر کی قوموں پر عذاب نازل کیا تھا کیوں نازل کیا؟ ہاں میں تارک قرآن ہوں۔ اگر صحابہ کو اور اسلاف کو اللہ نے عزت دی اس لیے کہ وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوئے، اور ہم اگر خواہ ہیں آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیں 14 صدیاں پہلے جہاں باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر دیے جاتے تھے، جہاں عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، کعبے کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، جہاں لوٹ کسوٹ کو اپنا پیشہ سمجھا جاتا تھا، جہاں قتل و غارت گیر کو اپنی غیرت اور عزت سمجھی جاتی تھی، جن کی جہالت پن کی یہ حالت تھی، جن کے جنگلی پن کی یہ حالت تھی کہ کیسر اور کسرا کی مہذب تہذیبیں اور رومن امپائر کی سپر پاور ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتی تھی کہ یہ ایسی اجٹ، ایسی گوار قوم ہے کہ اس پر حکومت کرنا، اسے محکوم بنانا، اسے غلام بنانا ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے ناک کٹنے کا سبب ہے۔ یہ تو جنگلی ہیں، یہ تو بد تہذیب ہے، یہ تو غنڈے ہیں، ان کا کام بھی غنڈہ گردی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آخر وہ کون سا انقلاب تھا؟ مہاجر کی صورت میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہ کون سا معاشرہ تھا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جہاں اس کے بعد پھر عائشہ جیسی کو ام المؤمنین کا لقب دیا گیا، حفصہ جیسی کو ام المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ آخر وہ کون سا انقلاب تھا جس نے ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا، جس نے عمر سے فاروق اعظم بنا دیا، جس نے عثمان سے غنی بنا دیا، اور جس نے علی کو حیدر کرار بنا دیا؟ اگر آپ وہ غور فکر کریں گے اس انقلاب کو دیکھیں گے جہاں لوٹ کسوٹ عام تھی، جہاں لوٹ دھندا تھا، پھر وہاں ایسا انقلاب آیا کہ دنیا کی مہذب قومیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف آتی تھی، علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کی طرف آتی تھی، جہاں کوئی شخص رات کے اندھیرے میں کیا دن کی روشنی میں بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر وہ کون سا انقلاب آیا کہ مدینے سے ایک عورت زیور اور قیمتی لباس پہن کر اور سونا زیور مال لے کر بغداد تک چلی جاتی ہے، لیکن کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ آخر یہ دلوں کو پلٹنے والا، آخر یہ اس معاشرے کو مہذب بنانے والا، آخر اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والا، آخر اس معاشرے کو ترقی کا عروج دینے والا اور بام عروج پر پہنچانے والا، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنانے والا وہ انقلاب کون سا انقلاب ہے؟ تو تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے آئے گا وہ انقلاب مدنی انقلاب ہے، وہ انقلاب قرآن کا انقلاب ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا تو اللہ نے پوری دنیا میں ان کو چمکا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو عروج کی ترقی دے گا، ویدعو بالآخرین، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اوروں کو ذل و رسوا دے گا۔ میں ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ کے سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جو پورے ہندوستان کے سپریم لیڈر تھے آزادی، ریشمی رومال کی خطوط پڑھو، انگریز ان کے نام سے کامتا تھا، اتنا بڑا سیاسی لیڈر کہ ہندوستان میں جب تک یہ آدمی ہے ہماری حکومت کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہیں جب انگریز نے بغاوت کی پاداش میں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا، 2 سے 2.5 سال انہوں نے اس جیل میں گزارے۔ یہ واقعہ وحدت امت کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے اس 2.5 سال کی قید و بند کی صحبتوں میں آج جو مسلمانوں پر زوال ہے کہ وہ ہندوستان جو پوری دنیا کا 30% جی ڈی پی دیتا تھا، 30% ایکسپورٹ اور 30% دولت جہاں ہندوستان سے پوری دنیا میں جاتی تھی،
آج اس جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی، آج وہ ہندوستان دیوالیہ ہونے کو تیار ہے، آج وہ ہندوستان کے باسی بھوکے اور ننگے مر رہے ہیں، آج وہ دوسرے کنارے سے یورپ سے اٹھ کر اس پر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آخر مسلمانوں کی اس زوال کی، مسلمانوں کی اس ذلت کی اور مسلمانوں کی اس پستی کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے مدبر ہیں، اتنے بڑے مفکر ہیں، اتنے بڑے سیاسی اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب بات فرمائے شیخ مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمہ فرمایا کہ میں نے 2.5 سال جیل کے اندر رہ کر اسی بات پر غور کیا اور میرے سامنے 2 بجے آئی آج مسلمانوں کی سپاری، ایک آپس کا اختراق، آپس میں دست و گریبان ہیں، وہ طاقتیں جو عالمی کفر کے خلاف، جو یہود و نصارہ کی طرح خلاف، جو کیپٹلزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف چلنی چاہیے تھی، جو عالمی استعمار کے خلاف، جو دماغ، جو طاقت، جو مال استعمال ہونا چاہیے تھا، جو صلاحیت استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ آج آپس میں استعمال ہو رہی ہے۔ تراویح پڑھے کہ نہیں پڑھے، رفع یدین کرے کہ نہیں کرے، وہ آج آپس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اس قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، یہ وہ دوسری وجہ ہے ان مسلمانوں کے زوال کی۔ اس لیے انہوں نے پھر قرآن کا ترجمہ لکھنے کا تہیہ کیا اور ترجمہ شیخ الہند کے نام سے اس پر جو تفسیر عثمانی کا حق ہے، آج پوری دنیا اس ترجمے کو جانتی ہے کہ لوگ اس ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھ کر اس قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور وہی عروج پائے جو اس سے پہلے اللہ نے قوموں کو عروج۔ جب میں ایک مثال آپ کو دیتا، میں خود امام ہوں، آج کل ہر آدمی کا مسئلہ یا تو وہ بیچارہ بیوی سے تنگ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے جو ہے نا، حالانکہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے ماں باپ کے بعد، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر آدمی بیوی شوہر سے تنگ ہے اور شوہر بیوی سے تنگ ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا کاروبار، ہر جی کاروبار نہیں چل رہا، گزارا نہیں ہو رہا، کاروبار کی بڑی تنگی ہے۔ حضرت آپ ذرا معلوم کریں کہیں کوئی جن تو نہیں چمٹا ہوا، کہیں کس سے کوئی تعویذ تو نہیں کر لیا؟ شکلیں لوگ دیکھیں تو ان کو ان کے شوہر نہ چمٹے اور کہتے ہیں جن چمٹا ہو، جن پاگل ہے ہم اور آپ پر چمٹے گا میرے بھائی۔ جن نے میک اپ کر کے حور بڑی بنی ہوتی تھی، رات کو جب یہ سوتا تھا اس کی والدہ منہ دھو کر جب لیٹتی تھی تو ظاہر ہے وہ تو کوئی کار کی جنی معلوم ہوتی تھی، تو جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، کنفیوز کہ میری اماں کھائیں گے تو کوئی اور مخلوق ہے، تو تبھی چیخنے چلانے شروع کر لیتا، تو کوئی جن میں نہیں ہے۔ یہ سارے میں یہ حیران ہوں کہ یار یورپ میں کوئی گورا ان کو نہیں لگتا کہ اس کو جا کے چمٹے، مال والے بھی ہیں، فارغ بھی ہیں، جن کو حالانکہ یہ جو کہتے ہیں کہ محبوبہ کی قدموں میں بڑی وثوق سے کہتا ہوں، اس کی اپنی گھر والی کی معلومات کرو کسی اور کے ساتھ ونجی پیا، وہ کسی اور کے ساتھ بھاگی ہو۔ ہمارے صدر کے طرف تو مجھے معلوم نہیں ہے، جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو صدر جاؤ تو ابھی تو ایمپریس مارکیٹ بھی صاف ستھرا کر دیا، اس ایمپریس مارکیٹ سے جب اس طرف آپ جاتے تھے 70 اسپتال کے پاس تو یہاں ایک پارک ہوتا تھا، پارک کے ساتھ یہ فروٹ وغیرہ والے ہوتے تھے، ان کے نیچے پومسٹ بیٹھے ہوتے تھے، نجومی ہاتھ چیک کرنے والے، وہ ہاتھ چیک کرتے تھے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں یہ لکیریں، آپ کو دولت ملے گی، آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو مال ملے گا۔ اور چیک کرنے والے اتنے احمق تھے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ہاتھ چیک کر کے مرسڈیز اور پراڈو کی پیشن گویاں کر رہا ہے اور خود 20 سال سے اس گڑھ پر بیٹھا ہوا ہے، خود 20 سال سے روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، احمق کہیں تو بھی تو اپنا ایک دفعہ ہاتھ چیک کر لے، اللہ نے تیری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے تعویذ کرے، میں تعویذ کا بھی منکر نہیں ہوں، دم بھی کرے ثابت ہے، لیکن مستند علماء سے، یہ تو ہمارے آج کل جگہ جگہ آستانے کھل گئے، یہ سب کاروباری لوگ، یہ سب کاروباری لوگ۔ اب آپ دیکھیں کاروبار کی بندش، کوئی میں نے اپنے شاگردوں کو باقاعدہ بھیجا، ساری تو جانتے بھی ہیں، بھیجا کہ یہ سب فراڈی، ہمارے نیو کراچی میں ایک بہت بڑے عامل ہیں، وہ خود مجھے، ان کو میں نے قسم دی کہ تم اپنا واقعہ سچ بتاؤ، اسے کہ جب قسم دی تو سنو، ہمارے استاد جس سے میں نے عملیات سیکھی تو وہ کیسے لوگوں کو متاثر کرتے تھے کہ جو ان کا آستانہ تھا اس کے باہر، جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے لوگ اگر کبھی خدا نخواستہ آپ گئے ہوں تو یہ تجربہ آپ نے تلخ کیا ہوگا، باہر لوگ بیٹھے ہوتے تو کہتے ہمارے پیر صاحب نے اپنا ایک بندہ گھر چھوڑا ہوتا تھا، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی تجربے کار لوگ ہوتے تھے، تو وہ دیکھ لیتے کہ گاہک کون سے اس کے اندر ہے، تو کوئی نیا بندہ آیا ہوا ہے تو اس کے پاس جاتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، اور کبھی کہاں سے آئے کدھر سے آئے، یہ تو وہ جی بالکل ہمیں بھی، میری یہ پریشانی تھی، میں بھی پیر صاحب کے پاس آیا، انہوں نے دم کیا میں ٹھیک ہو گئی۔ اب جب اس کا نمبر آنے والا ہوتا تھا تو وہ پہلے سے پیر صاحب کو فون کر لیتے تھے کہ یہ شکل ہے، یہ نام ہے اور یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو جب وہ پیر صاحب کے آستانے کے اندر جاتا تھا تو پیر صاحب بولتے جی آپ کا نام کیا؟ جی فلاں۔ تو ابھی جیسے کچھ بابا چپ، بس
بس نام بتا دیا بس. اب وہ سر نیچے کر کے وہ جو بڑھ جو بھی وہ کرتے اور پھر کہتے تھے تیرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے اللہ اکبر، آسمان پر خدا ہے اور زمین پر تو ہے، تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، تو تو سب کچھ جانتا ہے. یہ ہمارے تماشے. میں اپنی مجھے کا واقعہ کو سنا. ہمارے مجھے ہمارے مقتدی مدری بھائی مولوی صاحب جانتے ہیں، تو ان کو تھوڑے مالی معاملات ہو گئے، بیچارے پریشان ہو گئے، نقصان ہو گیا کروڑوں کا. اب وہ مجھ سے بھی ذکر کیا، اور ظاہر جب آدمی پریشان ہوتے تو ساتھ میں 2-3 سے بھی ذکر کرتا ہے، تو ظاہر بات پہنچتے پہنچتے پھیل جاتی ہے. تو وہ عامل صاحب تک وہ بات کس طرح پہنچ گئی. اب 3-4 دن بعد عامل صاحب اس کو پکڑا. حضرت میں آپ کو 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، ہو جائے آپ بے نفر ہے. تو نے کہا میں مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو میرے پاس ہے تو کہا میں نے دم شم تو خیر نہیں کروانا، لیکن اس کو پتہ کیسے چلا، میں اس سے کنفیوز ہوں، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کہا تو بھی تو 2 دن سے پوری مجھے کی طرف بولتا پھر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ. تو پہنچتے اسی کام تک بھی بات پہنچ گئی. مجھے سمجھ لیا کہ اب سادہ آدمی ہے، گاہک مل گیا تو بس کا مجھے تسلی. اس طرح ہوتے ہیں جو صحیح عامل ہے. دیکھو ہم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، ڈاکٹر پرہیز کے ساتھ دوائی دے گا. ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں تعویذ ابھی ملتا ہے، علاج ابھی ملتا ہے. نہیں، آپ پہلے پرہیز کریں، اس کے بعد دم علاج ہے. اب دیکھیں ہر آدمی کاروبار کی پریشانی ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ بھی میرا کاروبار میں بندش کاروبار ہو رہا. اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. کوئی بندش نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے. جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کا کاروبار بند کر دوں گا. آج کی زبان میں اس کے کاروبار کی بندش کر دوں، میں اس کا کاروبار بند کر دوں. آپ پر اگر اثرات ہیں، آپ پر اگر جادو ہے، کس نے جادو نہیں کیا؟ کوئی اثرات نہیں ہے. آپ پر اللہ کی کماتا ہے. خدا جانے بڑے لوگوں نے حساب کیا ہوگا. تو کہتے ہیں ایک حافظ جو پورے مہینے تراویح میں نیکیاں کماتے ہیں، اس کی مقدار 1 کھرب 70 ارب 88 کروڑ 58 لاکھ 81 ہزار بنتی ہے. اللہ. تو جب یہی حافظ پورا سال اور پوری زندگی قرآن پڑھے گا تو کتنی نیکیاں ہوں گی. تو آپ بھی اس نیکی میں شریک ہو سکتے ہیں. ٹینشن نہ لے. آپ کو آپ کی عمر گزر گئی، حافظ نہیں بن سکتے، لیکن حافظ بنانے والے بن جائیں. تو مولانا نے پیکیج دیا آپ کو، بہترین پیکیج ہے. 3500 میں اگر آپ کو 1 کھرب سے بھی، یہ تو 1 مہینے کی میں بات کروں، 12 مہینے کا ریکارڈ آپ خود نکالیں. اگر 3500 سے 5000 میں آپ کو کھربوں کی نیکیاں مل رہی ہیں تو میں سمجھتے ہیں بہت ہی سستا سودا جو ہمیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ توجہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے. یہ آپ کا ادارہ ہے. دیکھیں نا کہیں 15 روزہ ہو رہی ہے، کہیں 27 روزہ. یہ وہاں پوچھے جہاں یہ حفاظ نہیں ملتے. گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں کتنے اچھے انداز سے قرآن، آپ کی مرضی، کہیں 27 روزہ پڑھیں، کہیں 15، کہیں 16، کہیں 10 روزہ. یہ اسی مدرسے کی برکت ہے، اور یہ مدرسے قیامت تک رہیں گے. امام علامہ شامی ہمارے فقہاء میں سے وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بہترین صدقہ جاریہ علماء طلباء پہ خرچ کرنا ہے. کیوں کہ صدقہ جاری ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر کس نے خرچ کیا، لیکن 8 سال جو مجھ پر خرچ کرتا رہا، میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کا نام بھی نہیں جانتا، اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے. یہ مدرسے مساجد قیامت کریں گے. ہم اور آپ پتہ نہیں اگلے سال ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قیامت کریں گے. یہ کھاتا آپ کا قیامت تک کھلتا رہے گا اور چلتا رہے گا. تو اس سے مدارس کے ساتھ بھی تعاون جاری رکھیں گے رکھیں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ، حافظ صاحب کے ساتھ پیسے طے کر کے تراویح پڑھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس میں تو علماء کا فتویٰ یہی ہے. لیکن جب تراویح پڑھا لی تو ہدیہ دینے میں کسی کا اختلاف نہیں. ہدیہ قسم کے اتفاقی کہ آپ دے سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایسی دل کی بات ہے. حافظ صاحب نے آپ کو قرآن پڑھا ہے، مسافر طلبہ ہے. اگر اللہ آپ کی توفیق دے، ویسے تو اللہ کی رضا کی آپ سے مانگے نہ مانگیں گے، لیکن یہ بھی انسان ہے، اور یہ ایک جب آپ پر معمولی کو احساس کرتے ہیں سب نہیں اس کے ساتھ مند رہتے. ہم حضرات پریشان نہ ہونا کہ آپ کا زیادہ وقت لے لیا. 10 روزہ تراویح میں آپ روزانہ یہاں اتنا وقت بیٹھتے ہی رہے. تو آج ہم اتنا وقت بھی بیٹھے، اور نہ ہی وہ وہاں اس 10 روزہ والوں میں سے تھے. وہ تو صرف کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی آج تو ختم ہو رہا ہے، چلو آج مٹھائی مل جائے گی. مٹھائی بھی ہے کہ نہیں کیسا؟ اب تو وہ لوگوں نے جو ہے مٹھائی کا سلسلہ بھی ختم کر دیا ہے. اب ایسے فرمایا کہ میں نے سب کی جو مٹھائی والے تھے ان کی بھی اور سب کی میری مغفرت فرما دی ان کی برکت سے. تو انشاءاللہ یہ ہماری مجلس مغفرت کی مجلس ہے. اللہ نے اس مجلس میں جتنے بیٹھنے والے ہیں اور پھر قرآن سننے والے ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ ساتھ ہیں، یہ زندگی میں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما. اب کیسے یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب
رمضان میں آتے تھے اور باقاعدہ معذور بھی تھے اور ڈنڈے کے زور پر وہ جو ہے تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے. میں ہر سال ان کو دیکھتا تھا. اس سال میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کا والد صاحب کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے جی فوت ہو گئی. دیکھو انسان کی زندگی کا کچھ پتہ بھی نہیں. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا اور ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اپنی کتاب ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روڈوں میں گھوم رہے ہیں, نہ قرآن, نہ تراویح ہے, نہ قرآن ہے, نہ کچھ ہے, نہ روزہ ہے. ان کے لیے بد نصیبی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے نصیب میں اللہ نے یہ نیکی رکھی اور ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا. اللہ بقیہ ایامی ہمیں اسی طرح نیکی کرنے کی, قرآن تلاوت, ذکر و اذکار, استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طرف سے تو پوری کوشش یہ رہی کہ آپ حضرات کے لیے ہر طرح سے انتظام اچھا سے اچھا رہے. بہرحال اتنے بڑے نظام میں کچھ تھوڑی بہت بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ حضرات سمجھیں گے کہ یقیناً اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہو, جہاں انتظام ہو رہا, تو چھوٹی موٹی باتوں کو ہم جو ہے برداشت کر کے ادارے کے لیے ہم ضرور اس کے لیے ہم اچھے خیال اور اچھی دعائیں اور اپنی محبتیں اس کے ساتھ ہم اپنی جاری ساری رکھیں گے. اور یہی چیز ہمیں کام آئے گی قیامت میں بھی, کہ ہم اگر اللہ کے دین سے محبت رکھیں گے تو یہی محبت وہاں بھی کام آئے گی. ورنہ سب کچھ دنیا میں لینے والی چیزیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی اپنے دین کے ساتھ اچھا تعلق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. یا اللہ ہمارے رمضان المبارک میں قرآن مجید کے سننے کو تراویح میں اور یا اللہ پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں قیامت کے روز یہ قرآن ان کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اے اللہ ہم سب کے حق میں قرآن کی شفاعت قبول فرما اور ہم سب کو شفاعت کا مستحق فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان کے روزوں کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنا اور ہمارے حق میں شفاعت قبول فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما. گزری ہوئی زندگی میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے یا اللہ کبیرہ صغیرہ قصداً نسیانہ خفیہ علانیہ خلوت اور جلوت میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ یہ مہینہ آپ نے معافی کے لیے ہمیں عطا فرمایا. اگر آپ کو معاف کرنا نہ ہوتا تو آپ یہ مہینہ بھی نہ عطا فرماتے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں مانگنا تو نہیں آتا اے اللہ تو بل مانگی اپنے خزانے سے بے حساب و بے شمار ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے بات فرما. ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن کا شوق عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو یا اللہ ہم سب کو نیک اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ نیکی پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے اہتمام کی ہمیں توفیق عطا فرما، نماز کا اہتمام کی ہمیں توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ہم سب کو، تمام بیماروں کو، جن حضرات کی دعاؤں کی درخواست کی، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جتنے اس وقت ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں یا اللہ، جو گھروں میں بیمار ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین، ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمارے عزیز و قارب، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت فردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو حاجت مند ہیں، سب کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اس وقت حاضرین میں جتنے بھی حضرات جو حاجت دل میں لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں ہر ایک کی دل کی مرادوں کو۔ یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے حضرات اپنے بہت سے معاملات میں، کاروبار کے لحاظ سے اور دیگر مسائل، ضروری معاملات کے لحاظ سے بہت سے مسائل میں پریشان ہیں۔ یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ سب کے رزق حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے بے حساب و بے شمار عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جب تک زندگی ہے اپنی رضا میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں ایک خاص دروازہ آپ نے رکھا ہے جو روزے داروں کے لیے وہ دروازہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس دروازے سے داخل ہونا نصیب فرما، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حضور کے دست مبارک سے آب کوثر کا ہمیں پانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ہر منزل، قبر کی منزل، آخرت کی منزل، اے اللہ ساری منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ مرنے سے پہلے ہمیں اے اللہ موت کی فکر عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، حواس کی سلامتی عطا فرما، اور مرتے وقت کلمہ شہادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو یا اللہ تم ہر طرح سے اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے بانی میرے والد الشیخ عبدالرحمن کی قبر کو یا اللہ اپنی رحمت سے منور فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس ادارے سے تعلق محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے تعاون کو قبول فرما، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت عطا فرما، صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، سب کو نیک و صالح فرما، اور اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار بنا۔ اے اللہ ہر گھر میں پریشانیاں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، اے اللہ سب کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، آج اس ملک کے اندر اسلام کی کوئی بھی دفعات نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اسلام کے مطابق اے اللہ اس میں قوانین نافذ فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن، استقام، ترقی، خوشحالی عطا فرما۔ خاص طور پر یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، انہیں فتح مبین عطا فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کی بھی مظلوم مسلمان ان کی مدد فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ سے خیر و بلائی کی دعائیں مانگی،
हम सबको उन दुआओं का मुस्तहिक फरमा जिन शुरूर और फितन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, उनसे हमारी हिफाजत फरमा, हमें दुनिया व आखिरत की हर खैर अता फरमा। ए अल्लाह, रमज़ान के बकिया अय्याम भी हमें हर तरह के गुनाहों से बचने की और नेक आमाल करने की और खूब इस्तिग़फ़ार करने की, ज़िक्र व अस्कार करने की, जमात के साथ नमाज का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और बार बार हमें ज़िंदगी में रमज़ान के ये मुक़द्दस महीना हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। कल से इंशाअल्लाह सूरतों में जो तरावी होती है हमारी मस्जिद की तीसरी मंजिल में है, वहाँ तरावी होती रहेगी। आप हज़रात सूरतों में वहाँ तरावी पढ़ सकते हैं।